السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوم اکنامکس کا گیسٹ پیپر شیئر کرنے لگی ہوں. 2023 کا گیسٹ پیپر ہے یہ, تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. چیپٹر نمبر 1 شارٹ کوشچن ہے, غذا سے کیا مراد ہے؟ متوازن غذا کی تعریف. غیر متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ غذائیت سے کیا مراد ہے؟ غذائی اجزاء سے کیا مراد ہے؟ پانی کی اہمیت بیان کریں. روگنیات کی تعریف. روگنیات کی اقسام کون سی ہیں؟ لانگ کویشچن ہے, غذائی اجزاء کون کون سے ہیں؟ ان کے افعال اور غذائی ذرائع تحریر کریں. چیپٹر نمبر 2 متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ متوازن غذا کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ غذائی گروہ سے کیا مراد ہے؟ ہماری خوراک میں غذائی گروہ کی اہمیت. چیپٹر نمبر 3 ہے, مریض کی غذا کے سلسلے میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ انفرادی غذا کی اہمیت بیان کریں. حرارہ کسے کہتے ہیں؟ حیوانی پروٹین سے کیا مراد ہے؟ شیر خوار کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیں. لانگ کویشچن ہے, غذائی ضروریات سے کیا مراد ہے؟ شیر خوارگی کے دور کی غذائی ضروریات بیان کریں. چیپٹر نمبر 4 لحمیات یعنی کہ پروٹین کی اقسام تحریر کریں. 4 غیر ضروری امائنو ترشوں کے نام لکھیں. نباتاتی پروٹین کی خصوصیات اور افادیت. امائنو ایسڈ کی تعریف. ضروری اور غیر ضروری امائنو ایسڈ کے نام. پروٹین کی کمی کے 3 اثرات. چیپٹر نمبر 5 ہے, کاربوہائیڈریٹس کی کیمیائی ساخت. کثیر شکروں کے نام. کاربوہائیڈریٹ ہمیں خوراک کے کن کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کی کمی کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ چیپٹر نمبر 6 روگنیات کی تعریف. روگنیات کی کیمیائی ساخت. روگنیات کی زیادتی کے اثرات. روگنیات کی اقسام کون سی ہیں؟ سیر شدہ اور غیر سیر شدہ روگنیات کی تعریف. ہائیڈروجن اندازی سے کیا مراد ہے؟ چیپٹر نمبر 7 حیاتین کے چند عوامی خواص کون سے ہیں؟ حیاتین کے جسم میں کام کیا ہے؟ حیاتین کی کمی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ ہمارے جسم میں وٹامن بی کی کمی کے اثرات. حیاتین کے چند عمومی خواص کون سے ہیں؟ نایاسین کی کمی سے ہمارے جسم پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ لانگ کویشچن ہے, پانی میں حل پذیر حیاتین کے نام لکھیں. حیاتین کو تفصیل سے بیان کریں. چیپٹر نمبر 8 ہے, معدنی نمکیات سے کیا مراد ہے؟ معدنی نمکیات کے 4 اہم افعال بیان کریں. کیلشیم کی کمی کے اثرات تحریر کریں. خوراک میں آئرن کی کمی کے اثرات. تھائرکسن کی تعریف. فاسفورس کے جسم میں اہم کام تحریر کریں. چیپٹر نمبر 9 ہے, فہرست طعام سے کیا مراد ہے؟ فہرست طعام کے کوئی سے 4 اصول تحریر کریں. قوت مدافعت فراہم کرنے والی غذائیں. لانگ کویشچن ہے, ایک خاندان کی فہرست طعام ترتیب دینے کے لیے کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ چیپٹر نمبر 10 ہے, تازہ گوشت کی پہچان. پرانی اور باسی سبزی کی کیا پہچان ہے؟ گوشت کی خریداری میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آپ پھلوں اور سبزیوں کی تازگی کیسے جان سکتے ہیں؟ اناجوں کی خریداری کے اصول تحریر کریں. لانگ کویشچن ہے, خوراک کی خریداری کرتے ہوئے سب سے اہم بات کیا ہے؟ نیز پھل اور سبزیاں خریدتے وقت آپ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ چیپٹر نمبر 11 ہے, کھانا پکانے کے مختلف طریقے بیان کریں. خوراک پکانے کے اہم مقاصد. تازہ پھل اور سبزیاں پکانے کے اصول. لانگ کویشچن ہے, کھانا کیوں پکایا جاتا ہے؟ کھانا پکانے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں. چیپٹر نمبر 12 ہے, کھانا پیش کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں؟ رسمی طریقے سے کھانا اور غیر رسمی طریقے سے کھانا پیش کرنا. کھانے میں تنوع کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اب لباس اور پرچہ بافی کے بارے میں ہے. چیپٹر نمبر 1 مشین میں ہونے والی کوئی سی 2 خرابیاں اور ان کا حل. کپڑے کو سلائی سے پہلے کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے؟ مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ. لانگ کویشچن ہے, سلائی مشین کے اہم پرزوں کے نام اور کام تحریر کریں. چیپٹر نمبر 2 ہے, اچھی فٹنگ کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اچھی فٹنگ کے لباس بنانے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اچھی فٹنگ سے کیا مراد ہے؟ اور فٹنگ کے بنیادی اصول تحریر کرنے ہیں. لانگ کویشچن ہے, اچھی فٹنگ کے لیے مناسب ناپ کی اہمیت پر نوٹ. اپنے لباس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ کن نکات کو مد نظر رکھتے ہیں؟ چیپٹر نمبر 3 ہے, نائلون کے ریشے پر مختصر نوٹ. انسان کے خود ساختہ ریشوں کے نام. ریشے کی کتنی اقسام ہیں؟ ریشم اور اون میں کیا فرق ہے؟ اونی کپڑوں کی دیکھ بھال آپ کیسے کریں گے؟ لباس کے
کپاس کے ریشے سے بنی ہوئی کپڑوں کی کیا خصوصیات ہے؟ قدرتی ریشے کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔ اور لانگ کویشچن ہے، سوتی ریشے سے دھاگا بنانے کے مراحل بیان کریں۔ قدرتی ریشہ سے کیا مراد ہے؟ اونی ریشہ کے حاصل کرنے سے تیاری تک کے مراحل بیان کریں۔ ریشم کے ریشے کو تفصیل سے بیان کریں۔ چیپٹر نمبر 4 ہے ٹویل بنائی کن کپڑوں کے لیے موضوع ہے؟ مراسلائزیشن کی تعریف۔ کپڑا بنانے کے لیے ریشہ کن کن عوامل سے گزرتا ہے؟ کپڑوں کی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ ذاتی ذبائش سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کی صفائی اور حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ذاتی ذبائش سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔